صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ہمت عطا فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے اس کی رحمتیں اور برکتیں بیان کریں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو 5 گانا نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل دنیا میں ایک وبا جس کا نام کرونا وائرس ہے، جنگل میں آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ میرے رب کا فرمان ہے، اے میرے بندو میری عبادت کرو، مجھ ہی سے مدد مانگو، میں تمہیں ہر بیماری سے شفا عطا فرمانے والا ہوں۔ میری بندگی کرو، میں تمہاری ہر مشکل آسان کرنے والا ہوں۔ آمین۔ آج ہم آپ کے سامنے نیکی کے متعلق چند حدیث مبارکہ بیان کریں گے کہ ہر نیکی ایک صدقہ ہے، یعنی مثل صدقے کے ہر نیکی میں ثواب ہے اور کسی نیکی میں بخل نہ کرنا چاہیے۔ حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، سو جس نے اللہ کی بڑائی کی اور اللہ کی حمد کی اور لا الہ الا اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور پتھر اور ہڈی یا کوئی گندگی لوگوں کے راہ سے ہٹا دی، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ یا کسی کو اچھی بات سکھائی اور برائی سے روکا، اس 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر وہ اس دن چل رہا ہے اور ہٹ گیا اپنی جان کو لے کر دوزخ سے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مروی ہوئی دوسری سند ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ثابت ہوا کہ یہ سب دوزخ سے نجات دینے والیاں ہیں۔ سید ابن ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ دادا سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے۔ پھر عرض کی کہ اگر نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے اور اپنی جان کو نفع دے اور صدقہ بھی دے۔ پھر عرض کی، بھلا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجت والے کو جو حسرت و افسوس کر رہا ہے
مدد کرے۔ پھر عرض کی بھلا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دستور کی اور نیک بات سکھا دے۔ پھر عرض کی بھلا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا شر سے باز رہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت روایتیں کی، انہیں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو دو آدمیوں میں انصاف کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کر دینا، اتنی بھی کہ اسے سواری پر چڑھا دیا یا اس کا مال لاد دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ عمدہ بات یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر قدم جو وہ مسجد کو جاتے ہوئے رکھتا ہے نماز کے لیے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور تکلیف کی چیز راہ سے ہٹا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز قائم کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔